اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا متبرک بابرکت روح پرور ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ جس میں ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ دل یقین یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال صالحہ کا ثواب بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 درجے بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ رمضان المبارک کا ہر عشرہ، ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، بلکہ پورا رمضان ہی اپنی رحمت و برکات کے انوار سے معمور ہے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت سب سے جدا گانا ہے۔ اس آخری عشرے کی برکات سب سے الگ ہے، سب سے مختلف ہے۔ یہ ایسا بابرکت عشرہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے ہمیں بے شمار مواقع میسر ہوتے ہیں، اور انہی مواقع میں، انہی اسباب میں ایک بہترین ذریعہ، ایک بہترین سبب اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا محبوب عمل ہے کہ اگر بندگان خدا شریعت مطہرہ کی نافذ کردہ تعلیمات کے مطابق اس آخری عشرے میں اعتکاف کرے تو یقیناً ان کا یہ عمل ان کے درجات کی بلندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا بھی بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں حصول ثواب کی نیت سے اعتکاف کرنے والے کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے 2 حج 2 عمرے ادا کیے۔ تو معلوم ہوا کہ اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کا ایک بہترین ذریعہ و سبب ہے، تو ہمیں بھی ضرور اس سنت کی ادائیگی پر عمل کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اگرچہ ترک بھی ثابت ہے، لیکن عادت کریمہ یہی نظر آتی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ روایت میں یہاں تک ذکر ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے رمضان المبارک میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اعتکاف کو انتہائی محبوب رکھا کرتے تھے، پسند کرتے تھے۔ لہذا بحیثیت امتی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہر سال اعتکاف کی عادت قائم کریں۔ اگر ہر سال ممکن نہ ہو تو وقتاً فوقتاً، ورنہ زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور اعتکاف کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل ہماری نجات کا ذریعہ و سبب بن جائے۔ اب ہم اعتکاف کی حکمت پر کلام کریں گے۔ یوں تو اس کی بے شمار حکمتیں بیان کی گئی ہے، لیکن ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس اعتکاف کی بدولت معتکف کو، یعنی اعتکاف کرنے والے کو، یہ موقع حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کے قرب کی راہ میں خلل ڈالنے والے امور سے خود کو محفوظ کر لیتا ہے، خود کو بچا لیتا ہے۔ یعنی دنیاوی مشاغل، دنیاوی امور سے وہ خود کو محفوظ کر لیتا ہے، دور رکھتا ہے، اور پھر اس طرح قرب الہی کی طلب میں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی ادائیگی میں مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ معتکف با جماعت نماز کی ادائیگی کو بھی پا لیتا ہے۔ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ معتکف کا سارا وقت عبادات کی ادائیگی میں، نماز کی ادائیگی میں گزرتا ہے، اب چاہے وہ حقیقتاً نماز ادا کر رہا ہو یا حکماً، کیونکہ نماز کا انتظار بھی مثل نماز ہوتا ہے۔ لہذا اعتکاف کرنے والا جس طرح نماز پڑھنے پر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے، اسی طرح نماز کے انتظار پر بھی وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معتکف کا یہ عمل، یعنی اعتکاف کرنا، یہ عمل ان ملائکہ کے مشابہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرتے، کیونکہ ملائکہ تو فقط وہی کام کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ملائکہ تو دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اور اس حمد و تسبیح سے وہ اکتاتے بھی نہیں،
اور یہی چیز معتکف کے حق میں بھی نظر آتی ہے کہ معتکف ان ایام میں، اس آخری عشرے میں، اعتکاف کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرتا ہے، اور اس طرح گویا کہ اس کا یہ عمل ان فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں۔ اب ہم اعتکاف کی تعریف پر کلام کریں گے۔ لغت کی روح سے اعتکاف کا مطلب رکنا، پڑاؤ ڈالنا ہے، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں چند مخصوص شرائط کے ساتھ، مثلا معتکف کا پاک ہونا، عاقل ہونا، عقل مند ہونا، اسی طرح روزہ دار ہونا، جگہ اور وقت کا لحاظ رکھنا، ان شرائط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ رکنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی تعریف کے بعد اس کی یعنی اعتکاف کی شرعی حیثیت پر کلام کریں گے۔ اعتکاف 3 طرح کے ہوتے ہیں: واجب اعتکاف، سنت اعتکاف اور نفلی اعتکاف۔ واجب اعتکاف، اس سے مراد منت کا اعتکاف ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا یا اعتکاف کروں گی، تو چونکہ یہ ایک شرعی منت ہے، لہذا اب اس اعتکاف کو پورا کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، یعنی اپنی منتوں کو پورا کرو۔ لہذا اگر کسی نے اعتکاف کی منت مانی تو اب اس اعتکاف کی ادائیگی واجب ہوگی۔ ہاں، اس میں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ فقط دل میں ارادہ کر لینے سے منت لازم نہیں ہوتی، بلکہ زبان سے ادائیگی بھی ضروری ہے، کیونکہ منت کا اصول یہ ہے کہ جب تک زبان سے کوئی کلمہ صادر نہ ہو تب تک منت لازم نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی نے فقط دل میں ارادہ کیا لیکن زبان سے کچھ کلام نہیں کیا تو اب اعتکاف واجب نہ ہوگا۔ ہاں، زبان سے کلمات صادر ہوئے تو ادائیگی واجب ہے۔ دوسرا سنت اعتکاف، اس سے مراد رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اور یہ وہی اعتکاف ہے کہ جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مواظبت فرمائی ہے، ہمیشگی اختیار فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت موقدہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عمل کہ جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مواظبت فرمائی، ہمیشگی اختیار فرمائی، یا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، لیکن بیان جواز کے سلسلے میں بسا اوقات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ترک بھی فرمایا ہو۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن ایک بار ترک بھی ثابت ہے۔ اسی طرح علی الکفایہ سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو اب بقیہ تمام افراد اس حکم سے خارج ہو جائیں گے، یعنی اب اس مقام پر بسنے والے تمام افراد سے شریعت کا مطالبہ ساکت ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو اب اس مقام پر رہنے والے سارے ہی افراد قابل گرفت ہوں گے، سبھی جواب دہ ہوں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا پورے شہر میں کسی ایک کا اعتکاف سب کو کفایت کرے گا؟ مثلا ہم شہر کراچی میں رہتے ہیں، جس کی آبادی لاکھوں بلکہ کروڑوں سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ پورے شہر کراچی میں صرف ایک بندے کا اعتکاف باقی تمام شہر والوں کی طرف سے کفایت کرے گا، اگر ایک بندہ اعتکاف کرے تو باقی تمام شہر والے بری ذمہ ہو جائیں گے، تو یہ درست نہیں، کیونکہ سابقہ زمانے میں علماء اسلام نے یہ مسئلہ ضرور بیان کیا ہے کہ پورے شہر میں کسی ایک فرد کا اعتکاف سارے شہر والوں کی طرف سے کفایت کرے گا، لیکن یہ مسئلہ اسی صورت میں تھا کہ جب شہر بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، رقبے بھی بہت کم ہوتے تھے، آبادیاں بہت کم ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس وقت اگر ہم اپنے زمانے کے، اپنے شہروں کے، محلوں، علاقوں کی طرف نظر کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ ہمارے زمانے کے محلے، علاقے، یہ تو سابقہ زمانوں کے شہروں کے مثل بن چکے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ وسیع ہو چکے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، چاہے آبادی کے اعتبار سے بات کی جائے یا چاہے رقبے کے اعتبار سے۔ لہذا علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دور حاضر میں ہر محلے سے، ہر علاقے سے کم از کم کوئی ایک فرد ضرور اعتکاف کرے، یہی جانب احتیاط ہے۔ اور پھر اعتکاف کی تیسری قسم نفلی اعتکاف، یعنی مسجد میں جاتے وقت اعتکاف کی نیت کرنا۔ جیسے اگر کوئی انسان مسجد جائے اور زبان سے یہ دعا پڑھے نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سنت اعتکاف کی نیت کی، یا اگر کوئی فقط دل ہی میں ارادہ کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر میں مسجد میں رکتا ہوں، تو بھی اس کا یہ نفلی اعتکاف درست ہوگا۔ اور اس نفلی اعتکاف میں نہ تو روزہ شرط ہے، نہ ہی وقت کی کوئی قید، بلکہ جب چاہے، جتنی دیر چاہے انسان اعتکاف کر سکتا ہے۔ نفلی اعتکاف 1 مہینے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے،
10 دن کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، ایک دن، ایک گھنٹہ، بلکہ ایک ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی نفلی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اس نفلی اعتکاف کی نیت کرنے کا ثمرہ پھر یہ ظاہر ہوگا کہ نماز اور دیگر ذکر و اذکار کے علاوہ انسان جتنی دیر بھی مسجد میں رکے گا، انشاءاللہ العزیز اس کے نام اعمال میں ثواب کا ترتب ہوتا رہے گا۔ اس تمام وضاحت کے بعد اب ہم اعتکاف کی شرائط پر کلام کریں گے۔ علماء اسلام نے اعتکاف کے صحیح اور درست ہونے کے لیے چند شرائط ذکر کی ہے۔ وہ شرائط پائی جائے گی تو ہی اعتکاف درست ہوگا۔ اگر کوئی ایک بھی شرط مفقود ہوئی، کوئی ایک بھی شرط اگر کم ہوئی تو اعتکاف درست نہ ہوگا۔ وہ شرائط کیا ہے؟ اس بارے میں مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ صاحب بحر شریعت ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ لب لباب یہ ہے: معتکف کا پاک ہونا، عقل مند ہونا، روزہ دار ہونا اور جگہ اور وقت کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ 5 شرائط ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک بھی شرط اگر کم ہوئی تو اعتکاف درست نہ ہوگا۔ پہلی شرط پر ہم کلام کرتے ہیں کہ معتکف کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ پاکیزگی سے مراد مرد کا حالت جنابت سے پاک ہونا ہے، اسی طرح عورت کا حیض و نفاس کی حالت سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ ناپاکی کی حالت میں اعتکاف نہیں کیا جا سکتا، اگر کیا تو درست ہی نہ ہوگا۔ بلکہ اگر کسی نے پاکی کی حالت میں اعتکاف کیا لیکن دوران اعتکاف اپنے کسی بھی عمل کے سبب غسل واجب کر دینے والا کوئی معاملہ پایا گیا یا عورت کے ساتھ حیض و نفاس کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اب اعتکاف فاسد ہو جائے گا، لہذا پھر اس کی قضا لازم ہوگی۔ ہاں، اگر عورت اعتکاف میں بیٹھنے کے سلسلے میں اگر میڈیسن یوز کرتی ہو، یعنی مانع حیض ادویات استعمال کرتی ہو یا انجیکشن وغیرہ کا سہارا لیتی ہو تاکہ خون حیض رک جائے اور پھر وہ اعتکاف میں بیٹھے، تو اگر واقعی میں اس عمل سے خون حیض آنا بند ہو جائے تو اب یہ عورت پاک ہی قرار دی جائے گی، لہذا اب یہ حائضہ نہیں، اب یہ اعتکاف کر سکتی ہے اور اس حالت میں نمازیں بھی پڑھے گی اور روزے بھی رکھے گی۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال ضرور رکھا جائے کہ بسا اوقات فطری طور پر جاری خون حیض کو روکنا یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لہذا ایسی صورتحال میں عورت کسی لیڈی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اعتکاف نہیں کر سکتے۔ یہ بات بھی ضرور یاد رکھی جائے کہ اگر سنت موقدہ اعتکاف فاسد ہو جائے تو اب اسے مکمل 10 دن کی قضا لازم نہیں ہوگی، بلکہ محض 1 دن کی قضا لازم ہوگی۔ اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ اعتکاف کی شرائط کے ساتھ، یعنی انسان روزے کی حالت میں ہو، پاکیزگی کی حالت میں ہو وغیرہ، تو اعتکاف کی شرائط کے ساتھ کسی بھی دن غروب آفتاب سے اگلے دن غروب آفتاب تک مسجد میں قیام کے ذریعے اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعتکاف کے درست ہونے کے سلسلے میں معتکف کا پاک ہونا یہ شرط ہے، ناپاکی کی حالت میں اعتکاف نہیں کر سکتے۔ دوسری شرط معتکف کا روزہ دار ہونا ہے، یعنی سنت موقدہ یا واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، لہذا اگر کسی نے بغیر روزہ اعتکاف کیا تو یہ اعتکاف صحیح نہیں۔ نفلی اعتکاف تو ہو جائے گا کیونکہ نفلی اعتکاف میں روزہ شرط نہیں، لہذا بغیر روزہ بھی نفلی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، لیکن سنت موقدہ یعنی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یا واجب اعتکاف، مثلا منت کا اعتکاف، تو ان کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کی حالت میں اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر کسی نے بحالت روزہ اعتکاف کیا لیکن کسی بھی سبب سے اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا اور اس اعتکاف کی قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح اعتکاف کے درست ہونے کے سلسلے میں تیسری شرط معتکف کا عقل مند ہونا یہ بھی ضروری ہے، اس میں بلوغت کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی اگر نابالغ عقل و شعور رکھتا ہو، مسجد کے آداب سے بخوبی واقف ہو تو اس کا اعتکاف بھی درست ہوگا۔ اس کے برعکس ایسا بالغ شخص کہ جو مسجد کے آداب سے ہی ناواقف ہو، جیسے پاگل، مجنون وغیرہ، تو ان کا اعتکاف درست نہ ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعتکاف کی درستگی کے سلسلے میں عقل مندی بھی شرط ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی درستگی کے لیے چوتھی شرط وقت کا لحاظ رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ نفلی اعتکاف میں تو وقت کی کوئی قید نہیں، جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن سنت موقدہ اور واجب اعتکاف کے لیے وقت کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور سنت موقدہ اعتکاف یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف، اس کا وقت 20ویں رمضان کے غروب آفتاب سے عید کے چاند نظر آنے تک ہے۔ تو اگر کسی نے وقت کی پابندی نہیں کی تو اس کا اعتکاف ہی درست نہیں ہوگا۔ مثلاً اگر کوئی شخص 20ویں رمضان کے غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے یا دوران نماز مغرب داخل ہوتا ہے
تو اب یہ اس کا اعتکاف درست نہیں. اس کو نفلی اعتکاف میں تو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال سنت مؤکدہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ انسان غروب آفتاب مسجد ہی میں کرے. اسی طرح واجب اعتکاف میں بھی وقت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر کسی نے خاص کوئی دن معین نہیں کیا، بلکہ اس طرح منت ماری کہ اگر میرا کوئی کام ہو گیا تو میں اس دن اعتکاف کروں گا یا اس دن اعتکاف کروں گی، تو اب اس منت میں خاص کوئی دن معین نہیں ہے، لہذا انسان پھر کسی بھی دن اعتکاف کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے کوئی دن معین کر لیا، مثلا اس طرح سے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس دن اعتکاف کروں گا، اس دن اعتکاف کروں گی، تو اب لازم ہے کہ اسی دن اعتکاف کیا جائے، بشرط یہ کہ کوئی شرعی ممانعت نہ پائی جائے. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے عید کے دن اعتکاف کی منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں عید کے دن اعتکاف کروں گا یا عید کے دن اعتکاف کروں گی، تو یہ جائز نہیں. لہذا لازم ہے کہ کسی اور دن اس کی قضا کی جائے، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا یہ ناجائز و حرام ہے، جبکہ واجب اعتکاف کے لیے روزہ ضروری. لہذا اب کسی ایسے دن اعتکاف کی قضا کی جائے کہ جن ایام میں روزہ رکھنا جائز ہو. بہرحال اگر کسی نے عید کے دن اعتکاف کر بھی لیا تو اگرچہ اعتکاف تو درست ہوگا، لیکن حکم شرع کی خلاف ورزی پر انسان قابل گرفت ہوگا، گناہ گار ہوگا. اسی طرح پانچویں شرط یعنی اعتکاف کے درست ہونے کے لیے جگہ کا لحاظ رکھنا یہ بھی ضروری ہے. یعنی اعتکاف محض مسجد ہی میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے عاکفون فی المساجد. اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد میں اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے. لہذا مسجد کے علاوہ ہر وہ جگہ جس پر مسجد کی تعریف ہی صادق نہ آئے، جیسے میدان، پارک یا مسجد سے متصل مدارس یا کوئی اور عمارت وغیرہ میں اعتکاف کرنا یہ شرعاً درست نہیں. مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ مرد مسجد ہی میں اعتکاف کرے. پھر اگر کوئی شخص، کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی ادارہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر اعتکاف کرنے کو جائز اور درست قرار دیتے ہوں اور دلیل یہ پیش کرے کہ جس طرح نماز جمعہ کے وقت نمازیوں کی تعداد میں اضافے کے سبب مسجد سے متصل مقامات پر نماز جمعہ ادا کرنے والوں کی نماز جمعہ بھی جائز ہے اور ان کو نماز جمعہ کا ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اگر کثیر لوگ اعتکاف کے سلسلے میں حاضر ہوتے ہوں اور جگہ کی کمی ہو، جگہ کی تنگی ہو، تو مسجد سے متصل میدان، طلبہ کے رہائشی ہاسٹلز وغیرہ یا دیگر مقامات کو بھی مسجد قرار دیا جا سکتا ہے. لہذا مسجد کے علاوہ بھی دیگر مقامات پر اعتکاف کی اجازت ہوگی. اگر کوئی اس طرح کے خود ساختہ دلائل پیش کرتا ہے تو اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ نماز جمعہ تو فرض ہے جس کا ادا کرنا لازم و ضروری ہے، لیکن اعتکاف کرنا کون سا لازم و ضروری ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف نہ تو فرض ہے نہ ہی واجب، بلکہ یہ تو سنت مؤکدہ ہے، اور اس سنت پر کوئی ایک بھی عمل کرے تو بقیہ افراد تو ویسے ہی اس حکم سے خارج ہو جاتے ہیں. اگر اعتکاف نماز جمعہ کی طرح فرض ہوتا یا واجب ہوتا تو اب وہاں یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ جناب مسجد میں جگہ کی قلت ہے، لہذا ضرورتاً مسجد سے متصل مقامات کو مسجد قرار دیا جائے اور آنے والے لوگوں کے لیے اعتکاف کا اہتمام کیا جائے. جبکہ حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے. آخری عشرے کا اعتکاف نہ تو فرض ہے نہ ہی واجب، بلکہ سنت ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مسجد میں اعتکاف کو ذکر فرمایا ہے. لہذا پھر ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم مسجد کے علاوہ دیگر مقامات پر لوگوں کو ٹھہرا کر ان کو معتکفین کی فہرست میں داخل کریں. یوں ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر حاضر ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر ان کو اجر حاصل ہوگا. لیکن کم از کم یہ نہیں کہا جائے کہ ان کے اس عمل سے آخری عشرے کے اعتکاف کی بھی ان کو فضیلت حاصل ہوگی. آخری عشرے کے اعتکاف کی فضیلت صرف انہی کو حاصل ہے کہ جو مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں. تو اب تک ہمارا یہ کلام مردوں کے بارے میں تھا کہ مرد صرف مسجد ہی میں اعتکاف کر سکتے ہیں. رہی بات عورتوں کی، تو عورتیں مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان عاکفون فی المساجد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد میں اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے، تو اس مقام پر مسجد میں رکنے کی جو شرط ہے وہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتیں اس حکم سے خارج ہے. اسی طرح علماء اسلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت اگر مسجد میں اعتکاف کرے گی تو یہ ایک محل فتنہ ہے، اس سے فتنے کے دروازے کھل جائیں گے. لہذا اسی فتنے کے خوف کی وجہ سے علماء اسلام نے عورتوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ، یعنی مکروہ تحریمی قرار فرمایا ہے، قریب بحرام قرار فرمایا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی. ہاں اگر عورت اعتکاف کرنا چاہے تو وہ
مسجد بیت میں اعتکاف کرے۔ مسجد بیت یعنی گھر کا وہ حصہ کہ جو نماز کے لیے مختص ہو۔ اگر بالفرض نماز کے لیے کوئی جگہ مختص نہ بھی ہو تو اگر اعتکاف کرنا چاہے تو اب نماز کے لیے وہ مختص کر لے کوئی جگہ اور پھر وہاں پر اعتکاف کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا جائز نہیں، عورت صرف مسجد بیت میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ تو اب تک کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اعتکاف کے سلسلے میں علماء اسلام نے جو چند شرائط ذکر فرمائی ہے اس کا خلاصہ، اس کے لب لباب یہ ہے کہ معتکف کا پاک ہونا، روزہ دار ہونا، عقل مند ہونا، وقت اور جگہ کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک بھی شرط کم ہوئی تو اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ اب ہم معتکف کے مسجد سے باہر نکلنے والے اعذار پر کلام کریں گے، یعنی وہ صورتیں، وہ اعذار کہ اگر معتکف مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے بنیادی طور پر تو یہ دو اصول یاد رکھیں، طبعی ضرورت اور نمبر 2 شرعی ضرورت۔ طبعی ضرورت جیسے وضو یا احتلام کی وجہ سے اگر غسل واجب ہو جائے تو غسل ادا کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا، اور شرعی ضرورت اس سے مراد جیسے معتکف اگر کسی ایسے مقام پر ہو کہ جہاں پر جمعہ یا جماعت کا اہتمام ہی نہ ہوتا ہو تو چونکہ یہ ایک شرعی مجبوری ہے لہذا اب اس کا مسجد سے باہر نکلنا یہ جائز ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ بقیہ کسی بھی صورت میں اگر معتکف مسجد سے، احاطہ مسجد سے باہر نکلتا ہے یا عورت مسجد بیت سے باہر نکلتی ہے، چاہے ان کا قصد و ارادہ ہو یا نہ ہو، بہرحال ان کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ مثلا اگر معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا کسی سے میل جول، ملاقات، عیادت کے لیے مسجد سے باہر جاتا ہے، یا جنازے کی ادائیگی کے لیے باہر نکلتا ہے، یا اپنے کسی مرض کے علاج کے سلسلے میں مسجد سے باہر جاتا ہے، یا کھانا لا کر دینے والا موجود ہے اس کے باوجود کھانا لانے کے لیے وہ مسجد سے باہر جاتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اعتکاف کرنے والا ٹھنڈک حاصل کرنے کی غرض سے یا سنت غسل کے لیے، مثلا جمعہ کو غسل کرنے کی سنت پر عمل کی نیت سے اگر وہ مسجد سے، احاطہ مسجد سے باہر بنے واش روم میں جاتا ہے تو اس سے بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ہاں اگر طبعی مجبوری ہو، یعنی اگر اسے احتلام ہو گیا اور غسل خانہ مسجد کے باہر بنا ہو تو یہ اس کے حق میں مجبوری ہے، لہذا یہ غسل کے لیے جا سکتا ہے۔ دیگر کسی سنت غسل کے لیے یا صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر مسجد سے باہر بنے واش روم میں جاتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ معتکف فنائے مسجد میں جا سکتا ہے۔ فنائے مسجد سے مراد وہ جگہ ہے کہ جو مسجد سے متصل ہوتی ہے، جو خاص نماز کے لیے مقرر نہیں ہوتی بلکہ مسجد کے دیگر ضروریات میں استعمال کی جاتی ہے، جیسے جوتے رکھنے کی جگہ، وضو خانہ، غسل خانہ وغیرہ۔ تو اگر معتکف بلا ضرورت بھی فنائے مسجد میں جاتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں عموماً یہی صورتحال رائج ہے، یعنی فنائے مسجد کے تحت ہی وضو خانے، غسل خانے بنے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی بلا ضرورت بھی ان مقامات پر چلے جاتے ہیں تو ان کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی گرمی کی شدت کی وجہ سے فنائے مسجد کے تحت بنے غسل خانے میں غسل کرتا ہے تاکہ مکمل ذہنی یکسوئی کے ساتھ عبادات کی ادائیگی کر لیں، اسی طرح اگر کوئی سنت غسل کے لیے مسجد کی حدود میں، احاطہ مسجد میں بنے واش روم میں جاتا ہے تو بھی اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ تاہم یہ مسئلہ ضرور یاد رکھا جائے کہ عورت مسجد بیت سے اس نیت کے ساتھ باہر نہیں جا سکتی، یعنی وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کی غرض سے یا جمعہ کے غسل کے لیے وہ مسجد بیت سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر وہ گئی تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، کیونکہ فنا کا جو تصور ہے وہ مسجد سے متعلق ضرور پایا جاتا ہے لیکن مسجد بیت سے متعلق فنا کا کوئی تصور نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معتکف کا بلا ضرورت شرعی و طبعی مسجد، احاطہ مسجد اور عورت کا مسجد بیت سے باہر نکلنا ان کے اعتکاف کے فساد کا سبب بن جائے گا۔ اس وضاحت کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ مرد کے حق میں مسجد میں اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، لہذا مرد مسجد ہی میں اعتکاف کریں۔ البتہ اگر کسی مقام پر مجبوری کی کوئی صورت ہو، مثلا گورنمنٹ کوئی قانون بنا دے یا کوئی حکم نافذ کر دے، یا کسی مقام پر فتنہ و انتشار یا دیگر کسی آزار صحیحہ کی بنیاد پر اس اعتکاف کی سنت پر عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو، جیسا کہ کچھ عرصے قبل ساری دنیا میں تقریباً لاک ڈاؤن کے مسائل درپیش ہوئے تھے، تو بے شمار شہروں میں بلکہ بے شمار ممالک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد میں داخلے تک کی پابندی کی گئی تھی۔ تو اس قسم کے حالات میں بالفرض مستقبل میں اللہ نہ کرے کہ ایسا معاملہ دوبارہ ہو، یعنی ایسے حالات ہو جائے کہ علاقوں کی، محلوں کی مساجد میں اگر بالفرض داخلے کی عام اجازت نہ ہو
بلکہ محدود افراد کے داخلے کی اجازت ہو تو اس صورت میں ان محدود و معین افراد جیسے امام مسجد، مؤذن یا دیگر کوئی بھی نمازی کے ذریعے اس سنت کی ادائیگی پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، بلکہ ان میں سے کسی سے درخواست کی جائے گی کہ وہ اعتکاف کرے تاکہ اس سنت کی ادائیگی پر عمل ممکن ہو اور اہل محلہ اس حکم سے بری و ذمہ ہو جائے۔ اور ایسی صورتحال میں ان مقامات پر بسنے والے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو شخص اس مجبوری کے عالم میں سب کی طرف سے یہ حق ادا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اور بالفتح اگر کسی مقام پر محدود افراد کے داخلے کی بھی اجازت نہ ہو، جیسے ہماری معلومات کے مطابق کووڈ کی صورت میں بعض مقامات پر مساجد کی مکمل طور پر بندش کی گئی تھی، تو اگر واقعی میں ایسی صورتحال ہو یا مستقبل میں اللہ نہ کرے کہ ایسا معاملہ کوئی دوبارہ پیش آئے، تو یقینی بات ہے کہ اب جب یہاں نماز ہی نہیں پڑھی جا سکتی تو اعتکاف کی سنت پر عمل کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اور چونکہ یہ ایک مجبوری کی صورت ہوگی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ وہ اس معاملے میں درگزر فرمائے گا۔ البتہ اس کی تمام تر ذمہ داری اور اس کا سارا وبال حاکمین وقت پر ہوگا، وہی جواب دہ ہوں گے۔ مزید ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اعتکاف کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کا تقرب ہے، لہذا معتکف کو چاہیے کہ وہ اس قرب الہی کی راہ میں رکاوٹ بننے والے تمام امور سے خود کو بچائے، ایسے تمام اعمال و افعال سے، ایسے تمام لوازمات سے خود کو محفوظ رکھے کہ جو اس کے خشوع و خضوع کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہوں، جیسے بغیر کسی صحیح ضرورت کے موبائل، ٹیبلٹ وغیرہ کا استعمال، مسجد میں فضول گوئی، ہنسی مذاق، دنیاوی گفتگو کرنا وغیرہ۔ تو اس قسم کے تمام امور سے وہ خود کو بچائے۔ ان تمام اعمال و افعال سے اگرچہ اعتکاف فاسد تو نہیں ہوتا، لیکن مقصد اعتکاف ضرور مجروح ہوتا ہے، اعتکاف کی روحانیت متاثر ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی صحیح ضرورت ہو، جیسے سحر و افطاری کے کھانے پینے کے سلسلے میں گھر پر بات کرنا، ذکر و اذکار کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے موبائل، ٹیبلٹ وغیرہ استعمال کرنا، اور اس قسم کے دیگر معاملات کے جہاں صحیح ضرورت ہو تو وہاں استعمال میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن بلا ضرورت ان امور سے انسان بچتا رہے۔ اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں میں آپ کو منتخب فرمایا ہے، اعتکاف کی سعادت عطا فرمائی ہے، تو اسے اس کے شرعی تقاضوں کے مطابق پورا کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف شرعی تقاضوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔